السلام علیکم سسٹرز۔ لائبہ کی زندگی باہر سے بہت سمپل لگتی تھی، لیکن اندر سے وہ ایک مشکل سفر سے گزر رہی تھی۔ 26 سال کی ایک شادی شدہ مسلم خاتون، 2 چھوٹے بچے، ایک پیار کرنے والا لیکن بیزی ہسبینڈ، اور ایک گھر جس میں ذمہ داریاں ہر وقت اس کے سر پر ہوتی تھیں۔ لائبہ کے لیے ہر دن ایک ٹیسٹ بن جاتا تھا۔ دن کی شروعات صبح 5 بجے کے قریب الارم بجتا، لیکن لائبہ کی آنکھ بہت مشکل سے کھلتی تھی۔ پورے دن کی تھکاوٹ اس کے جسم پہ بھاری رہتی۔ کبھی بچے رات میں اٹھ جاتے، کبھی شوہر کو دیر تک کام کرنا پڑتا اور اسے کھانا گرم کر کے دینا پڑتا۔ ایسے میں فجر کے لیے اٹھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ وہ خود سے لڑتی اور کہتی، یا اللہ مجھے اپنی عبادت کے لیے طاقت دے۔ جب کبھی کبھی فجر کے لیے آنکھ کھلتی تو وہ وضو کرتی اور فجر کی نماز پڑھتی۔ نماز کے بعد 5 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کرتی، کبھی سورہ یاسین پڑھتی، کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی سورت۔ ایسے لگتا اس کے دل کو تسلی مل گئی۔ لیکن پھر بچے اٹھ جاتے، کچن کا کام شروع ہو جاتا اور زندگی ایک دوڑ بن جاتی۔ گھر کے کام اور چھوٹی موٹی لڑائیاں، ناشتہ بنانا، دوپہر کے کھانے کا پلان کرنا، بچوں کو اسکول کے لیے ریڈی کرنا، یہ سب اس کی ذمہ داری تھی۔ شوہر اپنے کام میں بیزی رہتے اور کبھی کبھی اسے لگتا کہ وہ سب کچھ اکیلے ہی کر رہی ہے۔ کبھی کبھی غصہ بھی آتا اور شکایت بھی کرنا چاہتی، لیکن پھر اسے اپنی امی کی بات یاد آتی۔ وہ کہتی تھیں، عورت کا سب سے بڑا صلہ اس کا صبر ہے۔ جو خاتون صبر کرتی ہے، اللہ اس کے سب کام آسان کر دیتا ہے۔ لائبہ نے سیکھا تھا کہ چھوٹی موٹی لڑائیاں یا شکایتیں رشتے کو خراب کر دیتی ہیں، اسی لیے اس نے چھوٹا سا ایک روٹین بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ کم ہونے لگا۔ سوشل میڈیا کا فتنہ، زمانہ بدل چکا تھا۔ جب بچے سو جاتے تھے تو لائبہ اکثر فون اٹھاتی اور انسٹاگرام اور فیس بک سکرول کرنے لگتی۔ وہاں دوسری خواتین اپنے پرفیکٹ گھر، پرفیکٹ شوہر اور پرفیکٹ زندگی دکھاتی تھیں۔ لائبہ کے دل میں بھی خیال آیا کہ میری زندگی ایسی کیوں نہیں؟ میں ہمیشہ تھکی رہتی ہوں، میری سکن ڈل رہتی ہے، میرا گھر اتنا صاف کیوں نہیں لگتا، میرے بچے اتنی شیطانی کرتے ہیں، کیا میرے شوہر مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ ان کے شوہر ان سے کرتے ہیں؟ یہ سب چیزیں اسے اندھیرے میں دھکیل رہی تھیں۔ پھر ایک دن اس نے ایک یوٹیوب اسلامک لیکچر سنا، جس میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا سے اتنا امپریس نہ ہوں، سوشل میڈیا اصل نہیں ہے۔ سوشل میڈیا وہ دکھاتا ہے جو لوگ دکھانا چاہتے ہیں، وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جس میں تم تمہاری عبادت کو ویلیو دو، تمہارا یقین اللہ پر ہو، تمہارا اخلاق حسین ہو اور تمہارا صبر سب سے بڑا ہو۔ اپنی زندگی کا کمپیریزن کسی دوسرے سے نہ کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے حساب سے آگے بڑھاؤ۔ اس دن کے بعد لائبہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صرف فون کو لمیٹڈ ٹائم کے لیے یوز کرے گی اور قرآنک آیات یا بینیفیشل اسلامک لیکچر سنے گی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ نماز کے وقت کی مشکل، دن بھر کی بیزی روٹین میں اکثر ظہر اور عصر لیٹ ہو جاتی تھی۔ کبھی لانڈری، کبھی کچن، کبھی کوکنگ، کبھی بچے۔ ایک دن تو اسے بہت گلٹ ہوا کہ میں دنیا کے کام کے لیے اللہ کی عبادت کو ڈیلے کر رہی ہوں۔ تب اس نے ایک سادہ سلوشن نکالا۔ گھر میں اس نے ایک چھوٹا سا پرے کارنر بنایا جس میں مصلی، قرآن اور تسبیح رکھ دی۔ جیسے اذان ہوتی وہ اپنے سب کام چھوڑ دیتی اور فوراً نماز پڑھتی۔ آہستہ آہستہ اس کے کام میں برکت آنے لگی، کام بھی ٹائم پر ہونے لگا اور اس کے اندر ایک نیا سکون آ گیا۔ فائنینشل پریشر، لائبہ کے ہسبینڈ ایک پرائیویٹ جاب کرتے تھے، سیلری فکسڈ تھی، لیکن خرچے دن بہ دن بڑھتے جا رہے تھے، بچوں کی فیس، بل اور گروسریز۔ کبھی کبھی لائبہ سوچتی کہ کاش میں بھی کوئی کام کرتی تو تھوڑا فائنینشیل برڈن کم ہو جاتا، لیکن چھوٹے بچوں کے ساتھ فل ٹائم جاب ممکن نہیں تھی۔ پھر اس نے آن لائن بیکنگ بزنس کرنے کا سوچا، اپنی سکلز کو یوز کیا اور دعا کی، یا اللہ اس کام میں برکت ڈال دے۔ کچھ دن میں تھوڑے تھوڑے آرڈرز آنے شروع ہوئے۔ وہ خود کو پروڈکٹیو وومن فیل کرنے لگی۔ اس نے سیکھا کہ ضرورت صرف پیسوں کی ہی نہیں بلکہ نیت کی بھی ہوتی ہے۔ جو کام اللہ کے بھروسے کیا جائے اس میں برکت آ ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد ریلیٹیوز اور ان لاز کے مسئلے۔ کبھی کبھی اس کی ساس چھوٹی چھوٹی باتوں پر طعنے دیتی، تم نے یہ کام ایسے کیوں کیا، تمہیں یہ کام ویسے کیوں کیا، تمہیں یہ ویسے کرنا تھا، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا۔ لائبہ کا دل دکھتا، لیکن ایک دن جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کی نظر سے یہ آیت گزری جس میں لکھا تھا، والدین اور بڑے بزرگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ زیادہ آرگیو نہیں کرے گی، اگر کوئی غلط فہمی ہو بھی جائے تو دعا اور صبر سے کام لے گی۔ دھیرے دھیرے ساس بھی نرم ہونے لگی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ لائبہ جواب دینے کی بجائے پیار اور عزت دکھاتی ہے۔ مینٹل ہیلتھ سٹرگلز، کبھی کبھی لائبہ کو انگزائٹی اور اداسی گھیر لیتی تھی۔ دن بھر کی دوڑ
بیماریاں اور کمپیریزن کی وجہ سے خود کو بہت بیمار فیل کرتی۔ اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں خود کو کھو رہی ہوں، میں زمانے سے بہت پیچھے ہوں اور سب مجھ سے بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے شوہر نے سمجھایا اور کہا تم سب سے بڑی عبادت کر رہی ہو، اپنے گھر کو چلانا، ہمارے لیے اتنے سیکریفائسز کرنا، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو۔ اس کے بعد لائبہ نے اپنے لیے ایک سیلف کیئر روٹین بنایا۔ ہفتے میں ایک دن ویکلی سیلف کیئر روٹین کرتی، ہلکی پھلکی واک کرتی، کبھی کبھی اپنی ہابیز کو بھی فالو کرتی۔ اس نے سمجھا کہ خود کی کیئر کرنا بھی سنت ہے۔ ویکلی اسلامک روٹین۔ لائبہ نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی سنت ہیبٹس ڈال لیں۔ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے لگی، ہر دن ایک نئی دعا یاد کرنے لگی، گھر میں خوشی اور شکر کا ماحول بنانے لگی۔ اس روٹین نے لائبہ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ لائبہ's ٹرانسفارمیشن۔ وقت کے ساتھ لائبہ ایک عام خاتون سے ایک رول ماڈل بن گئی۔ اس نے سمجھا کہ پرابلمز ہمیشہ رہیں گی، کبھی ہیلتھ کی، کبھی فیملی کی، کبھی مس انڈرسٹینڈنگز یا کبھی فائنینشیل سٹریس، لیکن اصلی بیلنس یہ ہے کہ ہر مشکل کو اللہ کے ساتھ جڑ کر سولو کرنا چاہیے۔ وہ کہتی تھی جب نماز ٹائم پر ہوتی ہے تو سب کام اپنے وقت پر ہو جاتے ہیں، جب دعا دل سے ہوتی ہے تو اللہ ہر راستے آسان کر دیتا ہے، اور جب شکر عادت ہو جاتا ہے تو زندگی جنت لگنے لگتی ہے۔ کنکلوژن۔ نماز کو پہلی پریورٹی بنائیں، خود کو گنہگار محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ ہر شادی شدہ عورت کے لیے پیغام۔ اگر آپ تھکی ہوئی ہیں، خود کو بھول چکی ہیں اور صرف ذمہ داریوں میں پھنسی ہوئی ہیں تو یاد رکھیں آپ اللہ کی بندی ہیں، آپ کی محنت اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ دین اور دنیا ایک دوسرے کے دشمن نہیں، دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے ضرور شیئر کریں کسی اور بہن کے ساتھ۔ کمنٹس میں لکھیں آپ کے لیے سب سے مشکل بیلنس کیا ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے۔